پاکستان مسلم لیگ سندھ کے مرکزی رہنما ہیں، مرکزی نائب صدر اور علامہ اقبال فورم کے مرکزی صدر ہیں. ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. علیم عادل شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایسی خواتین اور ایسے حضرات جو آگے چل کے رائٹر بن سکے، لکھ سکے ہر مضمون پر، جیسے آج علامہ اقبال ڈے ہے تو ہمارے مختلف مضامین ہمارے ہی لوگوں کے آئے ہوتے ہیں تو بہت اچھا. اور ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے، مسلم لیگ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. اور انہوں نے دیکھا ہے ملوکیت فرنگ نے جو خواب، ممکن ہے اس خواب کی تعبیر بدل جائے اور تہران ہو. اگر عالم اسلام کا جنیوا شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. آج جو امام خمینی کا انقلاب آیا، پاکستان کے لوگوں نے اقبال کو نہیں سمجھا کیونکہ ان کا بیشتر کلام فارسی میں ہے. جہاں اقبال کی کتاب دیکھی جائے گی ایران میں، اس کتاب کو چوما جاؤ. اور ان لوگوں نے اقبال کو بہت سراہا اور وہ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام لکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں، ابلیس اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیر و ہم سے نکال دو. وہ فاقہ کش، یہ افغانیوں کے لیے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. یہ آج ہو رہا ہے اور 22 ملکوں کی نیٹو کی فوجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ ویتنام سے زیادہ ذلیل و خوار ہو کر نکلے گی کہ نے افغانیں و نے ترکتوریں چمن زودیں و از یک شاخ سوریں تمیز رنگ بو برنا حرام کی مو پروردہ یک نو بہار. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں
کہ 30 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد، جس میں 15 سال کی میری مزدور لیڈر تھا، میں 15 سال میں نے سیاست کی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ایک صحیح پلیٹ فارم پر آ گیا ہوں. شاید میری یہی جگہ تھی جہاں میں آج پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ. اس کے بعد علی مہدی شیخ صاحب سے میری میٹنگ ہوئی. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے سندھ کے صدر گورنر مہر سے میری ملاقات کرائی، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج کوئی سیاسی پارٹی کاف لیگ کے علاوہ ہے ہی نہیں. اگر اس کے جو کارکن اور اس کی لیڈرشپ اگر ایک جان ہو کے اپنی تنظیم بنا لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں کاف لیگ سے بڑی کوئی پارٹی ہوگی نہیں. آج ہم جس شخصیت کی یوم ولادت منا رہے ہیں، اس کے لیے ہم تمام کی زبانیں، ہم تمام کے اذہان بہت چھوٹے ہیں. میں علامہ اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، سوائے ایک ایسے زاویے کی طرف آپ کا توجہ مبذول کراؤں گی. ان کو بحیثیت شاعر، بحیثیت مفکر پاکستان، بحیثیت عالم اسلام کے داعی کی حیثیت سے تو تمام امت ہی جانتی ہے، اور ہم سے زیادہ تمام دوسرے ممالک جانتے ہیں، جہاں پر اقبال مضمون کی حیثیت سے پڑھائے جاتے ہیں، جہاں اقبال یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، جہاں اقبال ایک ادارہ ہے. آج کے تقریب کے میزبان جناب رؤوف قریشی صاحب اور ہمارے سندھ کے نائب صدر مسلم لیگ کے قریشی صاحب، جوائنٹ سیکرٹری سندھ کے جناب اقتصاد پہلوان صاحب، ایوب قریشی صاحب، جناب اقتصاد پہلوان صاحب، ہمارے کیماڑی کے صدر جناب واصل خان صاحب، مومن خان صاحب، اور دیگر تمام جو ساتھی جن کی میں بعد نام نہیں لے پایا، سب کو السلام علیکم. 1930 میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسے میں، پاکستان مسلم لیگ کے ایسے ہی کسی جلسے میں، اسی قسم کے کسی پروگرام میں الہ آباد میں علامہ اقبال نے خطبہ پیش کیا. وہ خطبہ پاکستان تھا، وہ تصور پاکستان تھا، اور مسلم لیگ کے اجلاس سے پاکستان کا تصور آیا، پاکستان کا نام آیا، پاکستان کا خیال آیا، اور اللہ کے کرم سے پاکستان اس کے 10 سال بعد ہی 1940 میں قرارداد لاہور ہے، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، اور پھر 1947 میں پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان بنا دیا. جو میں بات کر رہا ہوں کہ اہمیت ہوتی ہے کہ ایک مسلم لیگ کے اجلاس سے پاکستان کا تصور ملا. آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی یہ ذمہ داری ہے، اور مسلم لیگیوں کی ذمہ داری ہے کہ آج جہاں پاکستان جہاں خطروں میں گھرا ہوا ہے، پاکستان جہاں دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، تو اسی قسم کے اجلاسوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی تحریک چلائیں گے، اور اس میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، یوتھ ونگ. آج چھٹی دے دی گئی، سرکاری اسکولوں میں چھٹی ہو گئی اور سب بچے خوش ہو گئے. کیا سرکاری اسکولوں میں تقریبات نہیں ہو سکتی تھی؟ آج جن اسکول حکومت پاکستان میں تم حکومت کر رہے ہو، جس کا خواب اس علامہ اقبال نے دیکھا، آج سرکاری سطح پر کیا بڑی تقریبات نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا اسکول کے بچوں کو صرف چھٹی دینے کے لیے دن رہ گیا؟ جو لوگ اپنے موصلوں کو بھول جاتے ہیں، جو اپنے قائدین کو بھول جاتے ہیں، تو ان کو دنیا بھول جاتی ہے، ان کو عوام بھول جاتی ہے، ان کو آپ بھول جاتے ہیں، ان کو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ پاکستان مسلم لیگ کی تحریک میں آپ کھڑے رہیں گے. جس کا گھر ہوتا ہے اسی کو اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، جس کا مال ہوتا ہے اسی کو اس کو سنبھالنا ہوتا ہے، کوئی دوسرا آگے نہیں کرا سکتا. آپ کتنا سوچ لیں کہ جی ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کی، یہ حکمران ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے پاکستان سنبھالیں گے. نہیں، پاکستان ہم نے بنایا ہے، ہم قربانیاں بھی دیں گے، ظلم بھی سہیں گے،
کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے، لیکن پاکستان کو انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لانے کے لیے کہ جہاں ایک عام آدمی گھر سے نکلے تو اس کو میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں، آج کے اس آرگنائزر کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام جو لوگوں نے آج ہماری باتیں ثقیل باتیں تھیں، یہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے، ہم نے جتنا طے کر لیا ہے، ہم قائد کی اور علامہ اقبال کی شناسائی کے لیے ان کو ایک تحریک چلائیں گے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس ملک کے لیے قائد اعظم اور علامہ اقبال کا کیا کردار تھا۔ اور آج میں ایک قرارداد بھی پیش کرتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں میں، غیر سرکاری اسکولوں میں، تمام جگہوں پر جہاں سے اسمبلی میں سے لپے آتی کی جو دعا ختم کر دی گئی ہے اس کو رائج کیا جائے۔ دوسری قرارداد پیش کرتا ہوں کہ جب ہمارے قومی لیڈرز کی حوالے سے دنوں میں چھٹی ہوتی ہے اس دن سرکاری سطح پر تقریبات منعقد کی جائیں جس میں لوگوں کو تقریری مقابلے ہوں، شعری مقابلے ہوں، تاکہ ہمارے لیڈرز کو لوگ ہمارے لیڈرز کو پہچان رکھیں۔ اور اس کے لیے سرکاری اداروں کو بھی تمام قومی لیڈرز کے دنوں پر سرکاری تقریبات منعقد کرنی چاہیے۔ اپنے قیادت کو سنبھالنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کے ساتھ بڑھیں گے۔ اور بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم اپنے قائد کے لیے محترم علامہ اقبال کی جو کہ 123واں آج یوم ولادت ہے، ہم اس کی سالگرہ کا کیک بھی ایک چھوٹا سا کاٹیں گے۔ یہاں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی قائد اعظم کا کیک کاٹتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنی دوسروں کی۔ پتہ نہیں کس کس کے پیدائش کے شہادت کرنے کی انہیں علامہ اقبال یاد نہیں رہتا، انہیں قائد اعظم یاد نہیں رہتا، قائد ملت یاد نہیں رہتا۔ پتہ نہیں کون کون 10 20 25 30 سال کے لوگ بھی لگتے ہیں کہ پاکستان 1970 میں بنا ان کے لیے۔ ارے پاکستان تو توڑا ہے تم نے 1970 میں، بنا تو 47 میں تھا۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم سالگرہ بھی کریں گے، آپ اس میں شامل ہوئیے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔